چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس وقت معاشی اصلاحات کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. پروگرام تھا جس میں ہم نے تقریباً 1200 ارب روپے کے قرضے رکھے ہوئے تھے، جس میں ہم نے اپنے بینکوں کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی تھی، ہم نے 1200 ارب روپے کی کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو جو سب سے نیچے ہیں ان کے خاندانوں کو روز ہم نے پیسے دینے تھے سود کے بغیر، قرضے دینے تھے اپنی دکانیں کھولنے کے لیے، کسانوں کو تاکہ اپنی زمین پہ لگا سکیں، گھر سود کے بغیر ان کو ہم نے قرضے دینے تھے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. پھر جو مجھے سب سے چیز اس میں نہیں لکھا ہوا ہے اکنامک سروے میں، جو مجھے سب سے زیادہ فخر وہ یہ کہ جب کرونا وائرس پاکستان میں جب اس کا ساری دنیا میں بھی آئی اور ہمارے ملک میں آئی تو ساری اپوزیشن نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دو. ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دو جس طرح باہر کے ملکوں نے کیا تھا، اور انہوں نے میری تنقید کی کہ تم کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر رہے. آج یہ آپ نہ دیکھتے، ہمارا ملک آج وہ غربت ہونی تھی پاکستان میں، ہمارا معیشت تباہ ہو جانی تھی اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے. اور وہ ہم نے جو فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا، ملک بند کرنا تھا، ہمارے غریب لوگوں نے پس جانا تھا. ہماری عام آدمی نے دہاڑی دار جو چھابڑی والا جو بیچارے دن کی کمائی کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، ان کا کیا بننا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اور وہ فیصلہ جو آج اس اکنامک سروے میں آپ کے سامنے آیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بچا لیا، اپنی اکانومی بچائی، اپنے غریب لوگوں کو بچایا، اور پھر اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا. مقابلہ کریں ہندوستان میں، جدھر اب لیٹسٹ جو BBC کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں کرونا سے، اس کا مقابلہ کریں پاکستان سے. اللہ کا کرم ہے ہمارا 31,000 ٹوٹل ہمارے جو اموات ہوئی تھی. تو وہ ایک وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور جو میں اس میں اکنامک سروے میں نہیں آئی. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ ذرا 2 مہینے ہوئے ہیں اب، تو 2 مہینے میں ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ساری تنقید ہمارے اوپر ہوئی 3.5 سال میں کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی، لوگوں کا معاشی قتل کر دیا مہنگائی کر کے، مہنگائی مارچ بھی کر دی کہ جی مہنگائی مارچ کر کے گورنمنٹ گراؤ، لوگوں کا بہت برا حال ہے. جو ٹی وی دیکھو، جو ان کے خاص ان کے صحافی تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بڑی خاموشیاں ان کے اندر، جو ان کے پیٹ صحافی تھے، وہ جا کے پبلک میں لے کے جا رہے ہیں مائک جی بتائیں آپ کا کیا حال ہے، اور وہ کہیں جی بڑا مہنگائی ہے، کدھر ہیں آپ پاکستان، اور ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا. تو جب یہ آئے تھے تو بڑی انہوں نے سازش اتنی بڑی کی، ملک میں کسی طرح اس گورنمنٹ کو گرایا جائے، تباہ کر رہی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا مہنگائی کم کی؟ ہمارے 3.5 سال میں جو پٹرول کی قیمت بڑی 3.5 سال میں وہ 55 روپے لیٹر تھا، اور ڈیزل کی قیمت جو بڑی وہ تقریباً 50 یا 51 روپے لیٹر تھا. انہوں نے آتے ساتھ ہی پچھلے 10 دنوں میں 60 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی اور 60 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. پھر ہمارے دور میں گیس دیکھیں گیس کی قیمت کتنی بڑھی، ان کے دور میں 45% انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی. بجلی کی قیمت 10 روپے یونٹ اوپر بڑھا دیا انہوں نے. ابھی جو لوگوں کو پتا چلے گا کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے. ہمارے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تب پاکستان سب سے سستا ملک تھا، کیونکہ مہنگائی تو اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی عالمی مہنگائی ہے. تو ہمارے دور میں بھی عالمی مہنگائی تھی، لیکن ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا. جب انہوں نے ہمیں کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ، تو ہم نے وہ بجائے بڑھانے کے 10 روپے کم کر دی. ہم نے بجلی کی قیمت 4 روپے یونٹ کم کر دی. کیسے کی؟ ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے، ہم نے اپنی اکانومی کو ری ایڈجسٹ کیا. ہمیں پتا تھا کہ اس سے پریشر پڑے گا، لیکن پریشر لیا ہم نے IMF کا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم وہ گورنمنٹ ہے جس کی لیڈرشپ کا جینا مرنا پاکستان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ کبھی باہر کا پریشر نہیں لے سکتے. اور یہ جو مہنگائی کی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی مہنگائی نہیں کی. اور یہ ابھی لوگوں کو پورے جب بل ملیں گے 1 تاریخ کو تو پوری طرح اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا. پھر آٹے کا خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک عام آدمی کا سب سے بڑا جو عام لوگ کھاتے ہیں ان کو روٹی نان کھانا پڑتا. تو آٹے کی قیمت ہمارے 1100 تھی 20 kg کا بیگ, ان کا 1500 پہ پہنچ گیا. اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے گا. ابھی تھوڑی دیر میں مجھے تو خوف ہے کہ کیسے عام ایک گھرانہ اپنا پورا بجٹ پورا کرے گا. پھر جو ہمارے اوپر جو کہہ رہے تھے بہت بڑی مہنگائی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مہنگائی ہمارے سے دگنی نہیں, اس سے بھی 3 گنا بھی زیادہ بڑھ جائے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں. سود انہوں نے ابھی 15% پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. یہ جس طرح کی مہنگائی جا رہی ہے یہ جائے گا 20% کے اوپر کم از کم, اور شاید اس سے بھی اوپر چلا جائے, جس سے انڈسٹری کو بزنس کو بہت بری طرح متاثر ہوگا, جس سے روزگار متاثر ہوگا. سیمنٹ میں صرف ایک کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھی عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں, 600 روپے بوری سے 1000 روپے بوری پہ پہنچ گیا سیمنٹ. اس کا مطلب ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو افیکٹ ہو گیا, اور اس سب کے ساری جو روزگار دیتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری وہ نیچے آ گئی ہے. پھر ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے روپیہ وہ 202 روپے پہ, ڈالر جو ہے وہ 202 روپے پہ پہنچ گیا. اس کے بھی ابھی آگے اثرات آنے والے, کیونکہ اس کا مطلب جو بھی چیزیں باہر سے امپورٹ کریں گے وہ مہنگی ہوں گی. پھر میں اسٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹس نیچے چلا گیا ہے. لوڈ شیڈنگ کا آج یہ حال ہے کہ آج کدھر گئی ہے بجلی. ہم بھی 3.5 سال تھے, کبھی کسی نے اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے؟ تو بجلی تو ہے, گئی کدھر؟ کوئی غائب تو نہیں ہوگی, کوئی لے تو نہیں گیا ساتھ. تو لوڈ شیڈنگ اس میں نااہلی بھی ان کی ہے, اور کیونکہ انہوں نے ہی وہ پاور پلانٹس بنائے ہوئے تھے جو امپورٹڈ فیول پہ, جب ان کی قیمت اوپر گئی کوئلے کی اور گیس کی تو وہ بھی اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پوری طرح بجلی دینے کا لوگوں کو. اور جو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت کا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا, اس کے بعد اور مشکلات پاکستان کی آ جائیں گی, کیونکہ اس کا مطلب کہ ہم اب اپنی جو قرضے ہیں جو ہمیں قسطیں واپس کرنی ہیں وہ ہم پوری طرح دے نہیں سکیں گے, ہمارے پر قرضے اور بڑھتے جائیں گے. اور جو سب سے بڑا خوف ہے ہمیں ملک خدا نہ خواستہ وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے, کیونکہ ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہماری معیشت کے اوپر اور ایسا سٹرین پڑے گا کہ وہ بڑی دیر لگے گی ملک کو پھر سے اٹھانے کو, اگر وہ خدا نہ خواستہ ہو گیا. اب میں جو اصل چیز پہ آیا ہوں کہ اگر ان کی تیاری نہیں تھی, اگر یہ معاشی طور پہ تیار ہی نہیں تھے کہ ملک کو سنبھالنا, تو کیا وجہ تھی کہ اتنی سازش کر کے حکومت کرائی ہے؟ اگر یہ ملک ہی نہیں سنبھال سکتے تھے, نہ یہ مہنگائی سنبھال سکے ہیں, نہ معیشت کو سنبھال سکے ہیں, تو کیا وجہ تھی؟ جلدی کیا تھی؟ تیاری کر لیتے, انتظار کر لیتے, 1.5 سال اور حکومت رہ گئی تھی. اور وہ اس کی وجہ اب سب کے سامنے آ گئی. ان کا کبھی بھی پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا. یہ جو بیرونی سازش جو باہر سے مل کے انہوں نے کیا ہے, وہ ڈونلڈ لو نے جو ہمیں دھمکی دی کہ جناب آپ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا, اگر ہٹا دیں گے تو ہم سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. تو ڈونلڈ لو نے جب وہ سائفر بھیجا تو اگلے دن ہی جس کو بھی اس نے دھمکی دی, اگلے دن سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. وہ عدم اعتماد بھی اگلے دن ہو گئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا. یعنی جب معیشت اوپر جا رہی ہے, پہلے 2 سال جاتے جب ملک کے حالات مشکل تھے, جب ہم کرونا سے بھی لڑ رہے تھے, اور پھر جو IMF کے پروگرام میں ہم نے خرچے اپنے سارے کم کیے, بے روزگاری تھی, تو جانا تو تب چاہیے تھا. تو جب 6% گروتھ ریٹ پہ ملک جا رہا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی 20-40 لوگوں نے لوٹے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ملک کے اب حالات برے ہیں, وہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ پلان کیا ہوا تھا گورنمنٹ گرانے کا.
اور یہ بیرونی سازش کے اندر یہ ملے ہوئے تھے ساتھ، یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہے. اور اب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ تو کہہ رہے تھے جی ہمیں مہنگائی بہت ہے، تو مہنگائی تو اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھے گی. تو اگر معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نااہل ہیں، تو یہ معاشی حالات تو آپ کے اب سامنے ہیں. اصل میں یہ کیوں آئے تھے؟ یہ آئے تھے اس ملک میں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے. یہ آئے تھے NRO 2 لینے کے لیے. NRO 1 کیا تھا جنرل مشرف نے، جس میں اس ملک کی تباہی ہوئی، جس میں یہ دونوں نے آ کے ملک لوٹا، 4 گنا زیادہ ہمارے قرضے بڑھائے. اور اب یہ NRO 2 تھا کہ جو انہوں نے 10 سال میں چوریاں کی تھی وہ معاف کروانے آئے تھے. اب یہ تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آج یہ نیب کا جو بل پاس کریں گے، اس سے زیادہ شرمناک چیز اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی. شہباز شریف اب پرائم منسٹر نیب کا سربراہ بن جائے گا. FIA جس کے اندر ان کے اوپر وہ مقصود چپراسی کے کیس تھے، اور وہ جو 4 ارب اس کا تھا، 4.25 ارب اور 16 ارب نوکروں کے نام پہ، اور پھر 24 ارب کے ٹوٹل ان کے اس کے شہباز شریف کے کیسز تھے. اب یہ FIA کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا، نیب کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا. اب ان کا مقصد کیا ہوگا کہ جو انہوں نے چوریاں کی تھی، پہلی چوریاں معاف ہو گئی تھی. انہوں نے جو 11 سال 90 کی دہائی میں چوریاں کی تھی، وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا تھا، وہ معاف ہو گئی تھی. وہ اربوں روپیہ ہضم کر بیٹھے تھے. اب جو پچھلے 10 سال کی چوریاں تھی، 8 سے لے کے 18 تک، اب اس کے لیے ان کو NRO چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری سازش انہوں نے کی تھی. اب یہ جب نیب کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائے گا اور FIA کے اوپر بھی وہ بیٹھ جائے گا، جس میں اربوں روپے کے، ان کے 45 ارب روپے کے کیسز ہیں شریف خاندان کے، تو کبھی کسی دنیا کے قانون کے اندر کبھی ملزم بھی قاضی بنا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کیسز ہیں اور میں ہی اوپر فیصلہ کروں؟ اور یہ سب سے زیادہ آج پاکستان کی عدلیہ کا ٹرائل ہے. یہ سمجھ جائیں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے یہ مذاق، کہ اگر پارلیمنٹ کے پاس بھی کر دے تو کیا یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ کے ساتھ جاتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں قانون میں یہ اجازت دیتے ہیں؟ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ہی کیس ہو اور میں ہی فیصلے کروں اوپر؟ اگر سہولت ان کو دینی ہے تو جو پاکستان میں جیل میں چھوٹی چھوٹی چوروں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ سہولت دے دیں کہ وہ بھی اپنے اوپر بٹھا کے اور اپنے فیصلے کروا لیں. اور یہ جتنا بڑا، ایک تو چوری کا نقصان انہوں نے کیا ملک کا، لیکن جتنا بڑا اس سے پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے 10 سال میں جو چوری کیا، ہمیں کس طرح کا ایک ملک ملا تھا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمارے پاس 3 ہفتے کے صرف پیسے تھے فورن ایکسچینج، اپنے فورن لائبلٹیز کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی جب جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس اور ہاتھ پھیلا کے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں، نہیں تو ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا. اور پھر ہم نے کیسے ملک کو اس میں سے نکالا. اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو اکنامک سروے میں پاکستان کی پرفارمنس آ رہی ہے، یہ تو اب ہم نے تو نہیں اناؤنس کر رہے ہیں نا، یہ ان کے دور میں پرفارمنس ہماری اناؤنس یہ کر رہے ہیں اکنامک سروے میں. تو پھر یہ جو انہوں نے تباہی کی اپنے 10 سالوں میں، اب کیا ان کو ساری قوم دیکھے گی اور یہ ساری چیزوں سے یہ بچ جائیں گے اور ان کو معافی دے دی جائے گی، جبکہ غریب لوگ جیلوں میں رہیں گے؟ میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہ کامیاب ہو گئے. یہ پہلے تو انہوں نے نیب ختم، آج سمجھ لینا نیب ختم، یہ سمجھ لیں کہ FIA ختم. اس کا مطلب ان کی چوریاں سب معاف ہو گئی، NRO 2 مل گیا. دوسرا کام یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے سب نے مل کے، اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے، EVM مشینز پہ ڈیلے کرتے گئے. کیونکہ اگر EVM مشین آ جاتی، جو سارے دھاندلی کرنے کے طریقے وہ ختم ہو جانے تھے. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ، رزلٹ آ جانا تھا. انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا. اور جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ساری طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے. تو پہلے تو وہ نہیں آنے دیا. پھر اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے انہوں نے قانون، ان کو ووٹنگ، ان کا حق لے لیا.
پہلی چیز کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا، بیرون ملک پاکستانی، جو یہاں ابھی آپ کو میں نے بتایا 31 ارب ڈالر جنہوں نے بھیجا اس ملک کو، تو دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے کتنا ہمیں اب تک پیسے دیے یا امداد کتنی آئی ہے، اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے اوپر ہمارے اوپر کس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے. ان کو یہ ووٹنگ رائٹ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو اور دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے، وہ ہم پوری حلقہ بندیوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، ہم پورا بھی اس پہ بھی عدالت میں جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی ووٹ ادھر ادھر کی ہے، کس طرح انہوں نے مینیج کیا، اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی، کیونکہ یہ کبھی بھی دھاندلی کے بغیر یہ جیت نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پبلک کے اندر تو نکل نہیں سکتے یہ آپ جس طرح انہوں نے سازش کر کے اور اب جو لوگوں کی کمر توڑی ہے مہنگائی کے ذریعے. تو اس لیے اب یہ کریں گے کیا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے کیسز ختم، اس کے بعد الیکشن کو کیسے انہوں نے دھاندلی کے ذریعے جیتنا ہے، اور تیسری چیز انہوں نے کیسے خوف پھیلانا ہے لوگوں کے. جس طرح انہوں نے ایک پرامن احتجاج کے اوپر جو ظلم کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، شاید کسی مارشل لاء میں ایسا ہوا ہو. کسی جمہوریت کے اندر میں نے اس طرح کا پولیس کو ظلم نہیں کرتے دیکھا جو انہوں نے کیا ہمارے لوگوں کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے انصاف کے نظام سے، وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. صرف تفتیش کر لیں کہ کس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے پولیس نے، اور یہ پلان کر کے کیا. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے جو قتل کیے تھے لوگ اور بچ گئے ابھی تک، کہ دن دہاڑے انہوں نے لوگوں کو 14 یا لوگوں کو قتل کیا اور 60 لوگوں کو گولیاں ماری، ٹی وی کے اوپر مار رہے تھے. اسی طرح یہ خوف پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا. اور یہ جو ایف آئی آر میرے اوپر، ہمارے اوپر، سب کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ بلاسفمی کی ایف آئی آر حکومت کاٹے کسی کے خلاف، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. وہ ہمارے اوپر انہوں نے ایف آئی آرز کاٹی ہوئی، ہمارے لوگوں کے اوپر سب پہ ایف آئی آر کاٹی ہوئی. تو یہ وہ خوف پھیلا کے کہ کسی طرح لوگ ڈر جائیں ان سے، اور یہ کسی طرح ڈرا کے لوگوں کو یہ اپنے کیسز ختم کروا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے یہ پھر سے جیت جائے. تو میں آج یہ اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. ہمارے سامنے ایف آئی اے کو جو انہوں نے کیا ہے، میں وہ ایف آئی اے کے جو ڈاکٹر رضوان جو ان کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے، ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئے، کوئی ان کی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ ڈیزیز کی. پھر ایک اصغر تھے، وہ بھی تفتیش کر رہے تھے ایف آئی اے کے ان کے کیسز کے اوپر، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب آج ہم سنتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی، جس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے 4.25 ارب روپیہ 375 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا اور اس کو باہر بھگایا ہوا تھا دبئی، آج پتہ چلے وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے جب بھی کوئی کیسز ہوں یا وہ ایل ڈی اے میں آگ لگ جاتی ہے ان کے ریکارڈز کے اندر. ہمارے دور میں کیوں کسی آگ لگی، کئی ریکارڈز جلے ہیں، ان کی کتنی دفعہ ریکارڈز جلے ہیں. یہ پورا مافیا اسٹائل ان کا آپریشن ہے. خوف پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، پھر خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں. اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ مقصود چپڑاسی بھی ہارٹ اٹیک سے گیا اور یہ دو بھی. اور پھر ایک ایف آئی اے کے نیب کے آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ نیب کے جو تفتیش کر رہا ہے ایک آفیسر جو تفتیش کر رہا ہے پنڈی میں آصف زرداری کے کیسز، اس کو اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، اس کا دروازہ توڑ کے اندر لوگ گھسے ہیں اور وہ کوئی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ آج خبر آئی ہے. تو جب آفیسرز ہی نہیں، کون ان کے خلاف بولے گا؟ اب جب یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو تو سارا ایک مافیا کنٹرول ہو گیا. تو میں آج آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری آخری بات ہے آپ سب سے کہ دیکھیں، ہمارے پاس اب دو راستے ہیں. ہم چپ کر کے یہ سہ جائیں تو یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا، مہنگائی آپ نے دیکھ لی. اب یہ جو کنٹرول کریں گے سارے ادارے، ان ساروں کو ختم کریں گے. اور یہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو
اوپر رکھنا قانون سے, کیونکہ یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, یہاں ان ڈاکوؤں کی کنٹرول ہوگا. انہوں نے اوپر بیٹھ کے ساری پاکستان کے ادارے تباہ کر رہے ہیں. ہمارے دور میں ذرا سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیں کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا, کتنی ایف آئی آرز کسی کے اوپر کٹوائی؟ انہوں نے 3 دفعہ لانگ مارچز کیے, کبھی کسی کے اوپر کوئی ایک فائر کیا. فی الوقت اتنا